السلام علیکم لسٹرز۔ آج میں آپ کو سنانے والی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک نئی کہانی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے سغرا۔ زیادہ سے زیادہ دولت کے حصول کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے دو دولت مندوں کی ہوس زر کی کہانی جو ایک غریب کو اچانک مل جانے والی دولت سے ہتھیانا چاہتے تھے، اس کشمکش سے ایک جذبات کو ہلا دینے والی کہانی نے جنم لیا۔ تو چلیں لسنرز، اب شروع کرتے ہیں کہانی۔ لاش بالکل سیدھی پڑی تھی، سینے پر 2 زخم تھے، ایک گردن کے قریب ہنسلی کے جوڑ میں، دوسرا دل سے ذرا نیچے۔ یہ کافی گہرا زخم تھا اور کسی بھی تنومند شخص کی جان لے سکتا تھا، لیکن یہ زخم لگا کر بھی قاتل کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور اس نے مقتول کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کی شہرک کاٹ دی تھی۔ فرش پر نیلی دری بچھی ہوئی تھی، اس پر جہاں خون کے بہت سے دھبے تھے وہاں مقتول کے سر کے کچھ سفیدی مائل بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یہ واردات امرتسر کے ایک مضافاتی قصبے ڈھاب نہال سنگھ میں ہوئی۔ قصبے کا نام کافی طویل تھا، اس لیے لوگ اسے صرف ڈھاب ہی کہتے تھے۔ ڈھاب امرتسر سے قریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے ایک کچی سڑک گزرتی تھی۔ قصبے کا چودھری شیام سنگھ کافی خوشحال شخص تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس کی دوستیاں بھی بہت تھیں اور دشمنیاں بھی۔ ہلاک ہونے والے شخص کا شیام سنگھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص کا نام نرنجن سنگھ تھا۔ عمر قریباً 35 برس تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک نرنجن سنگھ قصبے میں معمولی دکان کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اس نے نہ صرف چھوٹی سی حویلی خرید لی بلکہ اسے ٹھیک ٹھاک طرح سجا بنا بھی لیا۔ اب وہ پچھلے 5 مہینے سے اپنے اس نئے مکان میں رہتا تھا اور شہر جا کر آڑت بھی کرتا تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ 3 مہینے پہلے اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بڑے ٹھاٹ باٹ سے کی تھی۔ نرنجن کا قتل اس کے نئے مکان میں ہی ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں علیحدہ رہتے تھے۔ باپ سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا اور باپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد بھی وہ اس سے دور ہی رہے تھے۔ بیوی 3 سال پہلے مر چکی تھی۔ ایک بیٹی تھی جسے نرنجن نے بیاہ دیا تھا۔ اب وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ گھر کا کام کاج پہلے تو بیٹی کرتی تھی، اب اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوپہر کے بعد نرنجن کے گھر آتی تھی۔ اس وقت نرنجن عموماً کام پر ہوتا تھا۔ نوکرانی سغرا جھاڑ پونچھ کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر اور گھر کو تالا لگا کر واپس چلی جاتی تھی۔ اس تالے کی 2 چابیاں تھیں، ایک نرنجن کے پاس اور دوسری سغرا کے پاس رہتی تھی۔ قتل کے روز بھی حسب معمول سغرا نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر چلی گئی تھی۔ رات کو کسی وقت نرنجن آیا اور پیٹ پوجا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے 7 والے گاؤں سے ایک شخص اس سے ملنے آیا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، نرنجن کو آوازیں دیتا رہا، لیکن اندر سے خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آخر ایک پڑوسی چھت پر سے نرنجن کے گھر میں گھسا اور اس نے نرنجن کی خون میں لت پت لاش دریافت کی۔ میں نے بڑی احتیاط سے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ کمرے میں دھینگا مچھلی کے آثار بالکل صاف نظر آتے تھے۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد میں زبردست کھینچا تانی ہوئی تھی۔ کئی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں ریس گاڑی بھی تھی جو قاتل یا مقتول کی جیبوں سے نکل کر فرش پر بکھر گئی تھی۔ میں نے ضروری شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا دی اور گواہوں کے بیان قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے پڑوسی چانند دین کا بیان لیا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان کے گھر کے کسی فرد کو کوئی آواز وغیرہ سنائی نہیں دی۔ اس نے بتایا کہ نوکرانی سغرا روز کی طرح آئی تھی اور کام کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد نرنجن کے سوا اور کوئی گھر میں نہیں آیا۔ اگر رات 9 بجے کے بعد آیا ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چانند دین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مقتول نرنجن بیٹی کے بوجھ سے فارغ ہو کر اپنی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے 1-2 بندوں کو کہہ بھی رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈے۔ یہ بڑا اہم نکتہ تھا۔
میں نے اس بارے چنن دین سے کرید کر سوال پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب میں پتہ چلا کہ نرنجن کے دونوں بیٹے باپ سے صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ان سے صلح نہیں کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے اس کی دولت پر ران ٹپکا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر واحد گرو نے مجھے دیا ہے تو میں اسے اپنی ذات پر خرچ کروں گا۔ آخری عمر میں وہ بیٹوں اور بہوؤں کو محتاج نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے گھر بسانے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹے اور خاص طور پر بڑا بیٹا اس شادی کے خلاف تھا۔ وہ ایک مرتبہ باپ کے گھر آ کر اس سے لڑ بھی چکا تھا۔ میں نے چانن دین سے ایک اور اہم سوال پوچھا۔ میں نے کہا، چانن، تم نے ابھی بتایا ہے کہ 6 مہینے پہلے تک نرنجن قصبے میں کریانے کی دکان کرتا تھا، پھر واحد گرو نے اسے پیسہ دیا اور وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ واحد گرو چھپڑ پار کر تو نہیں دیتا، آخر کو ہیلا بہانا ہوتا ہے۔ نرنجن اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ چانن بولا، وہ تو شروع سے یہی کہتا رہا ہے کہ جی شہر میں اس نے آڑت سے نفع کمایا ہے۔ چائے کی کھلی پتی کا کوئی زبردست سودا مار لیا تھا اس نے۔ 2 دن بعد چائے کا بھاؤ آسمان پر چڑھ گیا۔ ایک ہی دن میں نرنجن نے ہزاروں کما لیے۔ میں نے کہا، یہ تو نرنجن کا بیان ہوا، کیا اس بیان پر تمہیں اور قصبے والوں کو بھی یقین ہے؟ چانن دن گڑبڑا سا گیا۔ قریب بیٹھا ایک محلے دار بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی ٹھیک طرح نہیں پتا۔ کوئی کہتا ہے نرنجن نے چائے میں نفع کمایا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے امرتسر میں جوا کھیلا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے کوئی گھڑا شڑا ملا ہے۔ گھڑا ملنے سے مطلب ان دنوں یہ لیا جاتا تھا کہ کسی کو زمین میں دبائے ہوئے پیسے یا زیورات وغیرہ ملے ہیں۔ ان دنوں آج کی طرح بینک اور فائنانس کے ادارے تو تھے نہیں، اور دیہات میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پرچی کے بدلے کسی کو اپنی پونجی دی جا سکتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھی اپنی جمع پونجی سے بے خبر رکھتے تھے۔ زیادہ تر چاندی کے روپے اور اشرفیاں وغیرہ ہوتی تھی۔ انہیں گھڑے میں بند کر کے گھر میں یا گھر سے باہر کہیں چھپا دیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چھپانے والا مر جاتا اور یہ دولت کسی کے کام نہ آتی، یا پھر مدتوں بعد کسی اجنبی کے کام آ جاتی۔ قصبے میں بھی یہ ہوا سی اڑی ہوئی تھی کہ نرنجن کو کہیں سے کوئی گھڑا مل گیا ہے۔ میرا دھیان رہ رہ کر نوکرانی سغرا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شام کو ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ سغرا اور اس کے خاوند کو ذرا خاموشی کے ساتھ تھانے لے آئے۔ میری بات سن کر بلال شاہ بولا، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے جی، یہ سغرا نامی لڑکی کچھ مشکوک سی ہے۔ میں نے کہا، ابھی تمہیں یہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا شروع کر دیا ہے تم نے؟ بولا، خان صاحب، چم کسی کو پیارا نہیں ہوتا، سب کو کم ہی پیارا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹوہ رکھنا میرا کام ہے، کام نہ کروں تو چوتھے دن ہی آپ لال جھنڈی دکھا دیں گے۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا شک ہے تمہیں؟ میں نے اس کی لمبی چوڑی تقریر سے ڈر کر کہا۔ وہ بولا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نرنجن کے ساتھ سغرا کا کوئی ٹانکا تھا۔ نرنجن سغرا اور اس کے خاوند پر بڑا مہربان تھا۔ سغرا نت نئے کپڑے پہنتی تھی اور نرنجن کے گھر میں اسے کھانے پینے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے بلال سے پوچھا، یہ سغرا شکل و صورت سے کیسی ہے؟ وہ بولا، شکل و صورت تو میں نے ابھی نہیں دیکھی، بس اس کی باتیں ہی سنی ہیں۔ میں نے کہا، کیا زبردست مخبری کر رہے ہو، بندے کو ابھی دیکھا نہیں اور شک پہلے ہو گیا اس پر۔ چلو جاؤ، لے کر آؤ میاں بیوی کو یہاں۔ بلال شاہ گیا اور آدھ پون گھنٹے میں دونوں کو لے آیا۔ سغرا کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس نے 1.5 سال کا ایک گورا چٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ غریبی اور بھوک ننگ نے اس خوبصورتی کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ اس کا لباس بہت سیدھا تھا اور دوپٹے میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے خاوند کا بھی تھا۔ اس نے ایک بازو پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سخت خوفزدہ تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں سے وہ کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ سغرا کے خاوند کا نام عزیز تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں چوٹ کیسی ہے؟ کہنے لگا، خراط مشین میں آ گیا تھا جی، 4 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ 2-3 آپریشن ہو چکے ہیں پر ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا بازو۔
اپنا خراج ہے تمہارا؟ نہیں جناب، ملازمت کرتا ہوں 20 روپے مہینہ پر۔ مالک نے علاج نہیں کروایا تمہارا؟ نہیں جناب۔ جواب دیتے دیتے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اکیلے رہتے ہو؟ پہلے تو اکیلا نہیں تھا جی، لیکن شادی کے بعد اکیلا ہونا پڑا۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ابا اس بات پر سخت ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین سے آگ کر دوں گا۔ ادھر میں نے نکاح پڑھوایا، ادھر اس نے مجھے آگ کر دیا۔ پر بندہ ہمت کرے جی تو سب کچھ کر لیتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر سے قرض لے کر 2 خراد مشینیں لگا لی اور 2 کاریگر رکھ کر کام شروع کر دیا۔ اللہ نے برکت دی۔ 4 سال میں میری 5 مشینیں ہو گئیں اور میں نے کارخانے کی جگہ بھی خرید لی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، بچے تھے، زندگی کی ساری لوڑیں پوری ہو رہی تھیں۔ پھر جی ایک دم برے دن آ گئے۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی گردن میں پھوڑا ہو گیا۔ حکیم و جراحوں نے کہا کہ یہ گمبھیر ہے۔ بہت علاج کرایا، امرتسر اور لاہور تک گئے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ 10 ماہ کا ہو کر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیماری نے ہمیں ادموا کر ڈالا تھا۔ کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اوپر سے قرضے سر چڑھ گئے تھے۔ مجھے اپنی مشینیں بیچنی پڑی، پھر کارخانے کی 4 مرلے کی زمین بھی بیچنی پڑی۔ پھر یہ وقت آیا کہ مجھے اپنے ہی کارخانے میں 20 روپے مہینے کی نوکری کرنی پڑی۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی، شاید میں اسی طرح چلاتا رہتا، لیکن پھر میرا یہ بازو مشین میں آ گیا۔ نہ سے ملازمت گئی، بلکہ علاج معالجے پر بھی خرچہ ہونے لگا۔ 3-4 مہینے میں ہم نے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیے۔ جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو مجبوراً میری بیوی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑا۔ اپنے رودات سناتے سناتے عزیز کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس کی بیوی بھی ناک سے سوسو کی آوازیں نکالنے لگی۔ پولیس کے سامنے پیش ہونے والے لوگ اپنی مجبوری اور تنگی ترشی کی کہانیاں سنایا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک پر رحم کھانا شروع کر دیا جائے تو کبھی کسی واردات کا مجرم نہ پکڑا جائے۔ عزیز نے اپنی بے پناہ غریبی کی کہانی سنائی تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بے پناہ ضرورت مند تھا، اور کسی بندے کی ضرورت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے مجرم بننے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سغرا اونچی لمبی ٹھیک ٹھاک رنگ روپ کی مالک تھی۔ اگر تنگ دستی اور مصیبت کے سائے نہ ہوتے تو وہ جگمگ کرتی نظر آتی۔ کوئی بھی ضرورت مند مرد اسے دیکھ کر ڈاماڈول ہو سکتا تھا، اور نرنجن سنگھ بھی ضرورت مند تھا۔ چند سال پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور سغرا وہاں کام کاج کرتی تھی۔ ممکن تھا لوگ جو باتیں بنا رہے تھے ان میں سچائی ہو۔ دوسری طرف عزیز بھی مجھے شکل و صورت سے غیرت مند اور غصے والا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چوڑی چھاتی والا اونچا لمبا مرد تھا۔ ایک ہاتھ سے بھی کسی کی گردن دبوچ لیتا تو اس کے لیے ہلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیوی سے کام کاج کرانے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ کسی طرح حالات سنبھل جائیں اور وہ اس بے عزتی سے بچ جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، ہونی ہو کر رہی تھی، اور عزیز کو زہر کا یہ گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے عزیز سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن انکار بھی کیسے کرتا؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک جیتا جاگتا انسان قتل ہوا تھا۔ اس جرم میں کوئی شخص بھی پھانسی چڑھ سکتا تھا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو وہ ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ سغرا نے اب دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آتا رہ گیا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، سنا ہے تمہارا خامد پسند نہیں کرتا تھا کہ تم کسی کے گھر میں کام کرو، وہ اکثر تم سے لڑتا جھگڑتا بھی رہتا ہے۔ تیر نشانے پر لگا۔ سغرا لرزہ آواز میں بولی، پسند تو نہ وہ کرتے تھے نہ میں، لیکن مجبوری تھی جی، گھر میں 2 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ بچے بھوک سے بھلک بھلک کر بھوکے سو جائیں تو ماں پر جو گزرتی ہے ماں ہی جانتی ہے۔ میں نے گڈو کے ابا سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ مجھے نرنجن چاچا کے گھر کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں ان کی اجازت سے ہی گئی تھی۔ میں نے کہا، تم نرنجن کو چاچا کہہ رہی ہو، مگر لوگ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سر تا پا کانپ گئی۔
پھر ذرا سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جن کے دل کالے ہوں ان کے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خاوند کو ان باتوں کا پتہ تھا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، معلوم نہیں جی، اگر ایسی باتیں ہوتی تھیں تو ہو سکتا ہے ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہوں۔ میں نے کہا، تم انجان بننے کی کوشش نہ کرو، ایسی باتیں ہوتی تھیں اور تمہارے خاوند کے کانوں تک پہنچتی تھیں اور تمہیں بھی سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود تم نے نرنجن کے گھر جانا اور وہاں کام کرنا جاری رکھا۔ وہ رونے لگی۔ میں کیا کرتی جی، کہاں سے پیٹ بھرتی بچوں کا؟ کون تھا مجھے ایک وقت کی روٹی بھی دینے والا؟ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں، میرے خاوند کو لوگوں کی باتوں کا پتہ ہو، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سارے پاپڑ بیل کر دیکھ لیے تھے۔ اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی خبر تھی کہ جس دن میں کام پر نہ گئی ساری رات بچے بھوک سے روئیں گے۔ میں نے کہا، تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا خاوند مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مایوس ہو کر اس نے نرنجن کو اگلے جہان پہنچا دیا ہو سکتا ہے لوگوں کی باتیں سن سن کر اس نے نرنجن کو قتل کرنے کی ٹھان لی ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں تھانے دار جی، تم ایسا الزام مت لگاؤ، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے اس پر ایسا شک نہ کرو۔ چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد میں نے سغرا کو باہر بھیجا اور عزیز کو بلا لیا۔ میں نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی، اس کے بازو کی پٹی پر خون کے تازہ دھبے موجود تھے۔ یہ خون باہر سے نہیں لگا تھا، اندر سے ہی رس کر باہر آیا تھا۔ میں نے عزیز سے پہلا سوال بازو کے بارے میں ہی پوچھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہاری کلائی دب گئی تھی۔ اس نے چونک کر بازو کی طرف دیکھا، پھر میری بات سمجھتے ہوئے بولا، ہاں جی، کل میرا بڑا بچہ امجد کھیلتا ہوا سیڑھیوں سے پھسل گیا تھا، میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو بازو دب گیا۔ یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ کل دوپہر کی۔ سغرا اس وقت نرنجن سنگھ کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ اچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر ہی تھا جی، شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایک دوست اشرف کے گھر گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ لوگ تمہاری بیوی اور نرنجن کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، پھر بھی تم اسے نرنجن کے گھر جانے دیتے تھے؟ میرے سوال نے عزیز کا رنگ فک کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑا۔ آخر تھوک نگل کر بولا، آپ کن باتوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے صاف صاف سننا چاہتے ہو؟ تمہیں بتایا تو ہے جو باتیں لوگ بنا رہے تھے۔ مجھے کسی بات کا نہیں پتا جی، وہ لرزتی آواز میں بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس سے چند اور سوال بھی کیے جن کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا ایک جواب خاص طور سے قابل غور تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تھا کہ عزیز اپنے دوست اشرف کے پاس رات کتنے بجے گھر آیا تھا۔ بیوی نے کہا تھا کہ وہ عشاء کی اذان سے آدھ پونے گھنٹے بعد سو گئی تھی۔ بعد میں عزیز آیا تو وہ غنودگی میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کتنے بجے آیا تھا۔ دوسری طرف عزیز کہہ رہا تھا کہ وہ شام کے کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا تھا اور بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں نمایاں فرق تھا۔ میں نے اس فرق کو نوٹ کرنے کے بعد میاں بیوی کو واپس بھیج دیا، تاہم انہیں ہدایت کر دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر قصبے سے باہر نہیں جائیں گے۔ مجھے کسی بھی وقت دوبارہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موقع سے ملنے والی مختلف اشیاء ایک بڑے رومال میں بندھی میرے سامنے پڑی تھی۔ ان میں نرنجن سنگھ کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے علاوہ اس کی کلائی کی گھڑی بھی تھی۔ ڈھینگا مشتی میں گھڑی کا چین ٹوٹ گیا تھا اور وہ دری پر گر پڑی تھی۔ اس کے علاوہ موقع سے کچھ ریزگاری ملی تھی۔ اس ریزگاری پر مجھے خاص طور پر غور کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے سغرا اور عزیز کو واپس تو بھیج دیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ مطمئن ہو کر واپس بھیجا ہو۔ خاص طور سے عزیز ہرگز میری تسلی نہیں کرا سکا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ غیرت مند اور اکڑ قسم کا گبرو تھا۔ بیماری اور بیکاری نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، ورنہ ایسے نوجوان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ اس نے منصوبہ بنا کر نرنجن کو قتل کر دیا ہو اور جاتے جاتے نرنجن کی جمع پونجی بھی لے رہا ہو۔ جہاں تک جمع پونجی کا تعلق ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ نرنجن کے گھر سے کچھ گیا ہے یا نہیں۔
اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ نرنجن کے پاس کیا ہے، اور اگر ہے تو کہاں رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ایک دو الماریاں کھلی ہوئی تھیں، مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کمروں کی تلاشی لی گئی ہے یا نہیں۔ ہاں، قاتل نے عام استعمال کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ نرنجن کی گھڑی بھی موقع پر ہی پڑی رہی تھی۔ ایک دوسری بات بھی سوچی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ عزیز نے نرنجن کو منصوبہ بنا کر قتل نہ کیا ہو، بلکہ فوری طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس نے اسے مشتعل کر دیا ہو۔ مثلاً کل ہی نرنجن نے سغرا کے ساتھ کوئی دست درازی کی ہو، جس کا بدلہ اس نے نرنجن پر شب خون مار کر لیا ہو۔ تاہم یہ صرف ایک امکان تھا، اور اس جیسے بہت سے امکان موجود تھے۔ نرنجن کے پاس اچانک ہی دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ممکن تھا اس کے قتل کا سلسلہ بھی دولت کی اس ریل پیل سے جڑ جاتا ہو۔ پھر اس کے بیٹوں کا چکر بھی تھا، وہ باپ کے سخت خلاف تھے، اور اس کی نئی شادی کے پروگرام نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سیدھی سادی ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی تھی۔ ہر شخص کو پتا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس پیسہ ہے، اور وہ رات کو گھر میں تنہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی وارداتیا قسمت آزمانے کے لیے اس کے گھر میں گھس سکتا تھا۔ شام کے بعد نرنجن سنگھ کی ارتی کو آگ لگا دی گئی۔ اس موقع پر نرنجن کے تمام رشتہ دار موجود تھے۔ اس کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام روپ سنگھ تھا۔ اتنا روپ والا تو وہ نہیں تھا، بس عام سی شکل و صورت تھی۔ ناک ذرا پھولی ہوئی تھی، جسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جلد تیش میں آ جاتا ہے۔ نرنجن سنگھ کی رسمیں پوری ہو گئی تو میں نے روپ سنگھ کو تھانے بلا بھیجا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور وہ چپ چاپ نظر آتا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا، تھانے دار صاحب، ہمارے باپو کو کسی اور نے نہیں، صرف اور صرف عزیز نے مارا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے باپو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ سکرا عورت نہیں گشتی ہے۔ وہ پہلے میٹھی چھری بن کر ہمارے باپو کو ذبح کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ناکام ہوئی تو عزیزے کے ساتھ مل کر اس نے سچ مچ باپو کو ذبح کر دیا۔ باپو کو مارنے میں اس عزیز نے پوری مدد کی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گھر میں نقد پیسہ اور زیور وغیرہ کہاں ہے۔ باپو کو مارنے کے بعد وہ سب کچھ وہاں سے نکال کر لے گئی ہے۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے۔ میں نے کہا، روپ سنگھ، ثبوت ڈھونڈنا میرا کام ہے، اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فی الحال تم سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ پوچھیے جناب، پوچھیے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے کہا، سنا یہ گیا ہے کہ تم اپنے باپ کی دوسری شادی کے سخت خلاف تھے، اور گھر آ کر اسے دھمکیاں دے چکے تھے کہ اگر اس نے شادی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ روپ سنگھ کے چہرے پر ایک دو رنگ بدلے، پھر وہ سنبھل گیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپو کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو سخت غلطی پر ہیں آپ۔ میں نے اسے جھاڑا، تم میری غلطیاں مت نکالو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ اس نے کہا، باپو کی دوسری شادی ہمیں پسند نہیں تھی، لیکن رب نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والوں کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ حلال کی اولاد ہو تو اس کے دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا، جو حلال کی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ سکتی ہے، اسے گالی گلوچ کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ روپ سنگھ کو ایک دم چپ لگ گئی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں لکھن پور اپنے گھر میں تھا۔ میری گھر والی کو بچہ ہوا تھا، دوست رشتے دار اکٹھے تھے، 10 بندے گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کل رات 10-11 بجے تک اپنے گھر میں ہی تھا۔ بہت خوب، میں نے کہا، گھر میں بیٹا ہوا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، اور حلال کی اولاد نے بابو کو خبر نہیں دی۔ روپ سنگھ سٹپٹا کر رہ گیا۔ میں نے اسی کی بات پر اس کو پکڑ لیا تھا۔ چند سوال مزید پوچھنے کے بعد میں نے روپ سنگھ کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن روپ سنگھ سے میں نے جو آخری سوال کیا وہ بڑا اہم ثابت ہوا۔ اس سوال کے جواب نے مجھے بری طرح چونکا دیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ روپ سنگھ کو مشکوک افراد کی لسٹ میں شامل کر لوں۔ اصولی طور پر یہ سوال مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت چونکہ یاد نہیں آیا اس لیے میں نے بعد میں پوچھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔
وہ بولا، لکھن پور میں موم بتیاں اور اگربتیاں بنانے کا کام کرتا ہوں۔ ہفتے بعد یہ سامان امرتسر جا کر بیچ آتا ہوں۔ اب میں آپ کو وہ خاص بات بتاتا ہوں جو موقع سے ملنے والی ریزگاری میں نظر آئی تھی۔ اس ساری ریزگاری سے ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، جیسے سکوں کو عطر وغیرہ لگایا گیا ہو۔ یہ خوشبو نرنجن سنگھ کے لباس میں نہیں تھی، نہ ہی وہ خوشبو وغیرہ لگانے کا شوقین تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ ریزگاری مقتول کی جیب سے نہیں، قاتل کی جیب سے گری ہے۔ اب روپ سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ وہ اگربتیوں کا کام کرتا ہے۔ اگربتیاں اور عطر وغیرہ بنانے والوں کے ہاتھ خوشبو اور مثالوں میں لتھڑے رہتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی ایسے شخص کی جیب سے 2 سکے یا نوٹ گریں اور ان سے خوشبو آ رہی ہو۔ یہ ویسے تو ایک معمولی سا اشارہ تھا، لیکن ایسے اشاروں سے بعض اوقات بڑے بڑے انکشاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے رومال میں بندھے ہوئے سکے اپنے سب انسپیکٹر اور ASI ہری سنگھ کو بھی دکھائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ریزگاری میں خوشبو ہے، اور یہ خوشبو رومال میں بندھی اور کسی چیز میں نہیں۔ لکھن پور کی بنی ہوئی اگربتیاں ڈھاب میں بھی ملتی تھی۔ بلال شاہ گیا اور کریانے کی دکان سے ایک اگربتی لے آیا۔ اگربتیوں کے پیکٹ پر صاف لکھا ہوا تھا روپ اگربتی، یعنی یہ روپ سنگھ کی بنائی ہوئی اگربتیاں تھیں۔ بلال شاہ کے سونگنے کی حس بڑی تیز تھی۔ اسے کہا گیا کہ وہ ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو کا مقابلہ کرے۔ بلال شاہ کافی دیر تک ناک سے لگا لگا کر سونگتا رہا۔ اس کے بعد باری باری سبھی نے سونگا سانگی کی، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو 100% ایک جیسی ہے، کچھ کا خیال تھا کہ بالکل نہیں ملتی، اور کچھ کہتے تھے کہ ملتی جلتی ہے۔ میرا اپنا خیال بھی ملتی جلتی والا تھا۔ بہرحال میرے خیال میں یہی بات بڑی اہم تھی کہ ریزگاری میں سے آنے والی خوشبو سب نے محسوس کی تھی۔ آگے چل کر یہ نقطہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، اور ثابت ہوا بھی۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں ایک نیا انکشاف یہ بھی ہوا کہ موت کے وقت مقتول نشے میں تھا۔ یہ چرس، افیم یا شراب وغیرہ کا نشہ نہیں تھا، نیند کی گولیوں کا نشہ تھا۔ مقتول کے معدے میں خواب آور دوا کی بڑی مقدار پائی گئی تھی۔ پولیس ایگزامینر کا خیال تھا کہ متوفی کم و بیش 4 گولیاں کھائے ہوئے تھا۔ اس رپورٹ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر میرا دھیان سغرا اور عزیز کی طرف جانے لگا۔ اگر نرنجن سنگھ نے نیند کی گولیاں خود نہیں کھائی تھیں تو پھر یہ کام سغرا کے سوا کسی اور کا نہیں تھا۔ نرنجن سنگھ نے رات کو سغرا کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا، اور اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ہوتی تھی۔ خوراک کے کھانے میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ رات 7 اور 9 بجے کے درمیان دال چاول، رات 8 اور 10 بجے کے درمیان دودھ، اسی دوران چند کاچیاں خربوزے کی اور ایک سیب۔ ایگزامینر کے خیال میں یہ عین ممکن تھا کہ خواب آور گولیاں سالن یا دودھ میں ملا کر دی گئی ہوں۔ اس رپورٹ کے بعد میں فوراً نرنجن سنگھ کے گھر پہنچا۔ وہاں ابھی تک اس کے دونوں بیٹے اور دیگر عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ میں نے نرنجن کے کمرے کا تالا کھلوایا اور وہاں موجود ایک الماری میں نرنجن کی ذاتی چیزوں کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس الماری میں 1-2 دوائیں بھی موجود تھیں، جن میں کھانسی کا شربت، پیٹ درد کی گولیاں اور پھکی وغیرہ تھی۔ تاہم تلاشی کے باوجود کوئی ایسی دوا نہیں ملی جس سے پتہ چلتا کہ نرنجن خواب آور گولیاں استعمال کیا کرتا تھا۔ ہاں، ایک پلنگ کے پیچھے سے استعمال شدہ گولیوں کے کاغذ ضرور مل گئے۔ کل 3 گولیوں کے کاغذ ملے، یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں تھی۔ میں نے کسی کو یہ اشارہ دیے بغیر کہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے گھر والوں سے مختلف سوالات کیے۔ مقصد یہی جاننا تھا کہ نرنجن سنگھ نیند کی گولیاں استعمال کرتا تھا یا نہیں۔ بیٹے تو اب نرنجن سنگھ سے علیحدہ رہتے تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں، نرنجن کی بیٹی شاردتا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے باپو نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی نشے والی گولیاں کھائیں۔ بہت عرصہ پہلے جب اس کی ماں مری تھی، اس وقت باپو افیم کھا کر سویا کرتا تھا، لیکن افیم کی عادت اسے کبھی نہیں رہی۔ وہ ڈاکٹری دواؤں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے دہائی دی کہ اس کے باپو کو مارنے والی سغرا کے سوا کوئی نہیں۔ بات ایک بار پھر سغرا اور عزیزے پہ آ رہی تھی۔ 2 روز بعد سنگھ DSP بارہ سنگھ
وہ ढाबा धमका। वो बड़ा तपा हुआ था। कहने लगा, सारा कस्बा दुहाई दे रहा है, तुम्हारे पास सबूत भी हैं, फिर तुम सुगरा और अजीजे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? उसके लहजे से नफरत झलक रही थी। यकीनी तौर पर वो ये समझ रहा था कि मैं मुल्जिमान को मुसलमान होने की रियायत दे रहा हूँ। मैंने उसका शक दूर करने के लिए उसी वक्त सुगरा और अजीजे को गिरफ्तार कर लिया और अजीजे को हवालात में अच्छी खासी फेंटी भी लगवाई। वो रोता चीखता रहा, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं। सुगरा भी बड़ी बड़ी कस्में ही खाती रही। इनमें सबसे बड़ी कसम वो अपने बच्चों की खा रही थी। जब भी कोई माँ अपने बच्चे की कसम खाती है, मैं अंदर से हिल जाता हूँ। मेरा जी चाहता है कि आंखें और कान बंद करके उस औरत पर यकीन कर लूं, और मैं अक्सर ऐसा करता भी हूँ। लेकिन उस वक्त की बात और थी। मैं इंस्पेक्टर था, और एक इंस्पेक्टर को ये इख्तियार हरगिज नहीं होता कि वो किसी मुल्जिम की कसम पर एतबार करके उसे छोड़ दे। मैं भी अजीज को छोड़ नहीं सकता था। हाँ, सुगरा के साथ रियायत की जा सकती थी। वो 3 बच्चों की माँ थी, जिनमें से एक शीरख्वार था। वैसे भी मौके से उसकी गैर मौजूदगी साबित होती थी। जब डीएसपी बारा सिंह अपनी दहशत फैलाकर वापस चला गया, तो मैंने पूछ-गूछ के बाद सुगरा को खामोशी से वापस घर भेज दिया। सुगरा को इस मामले से निकालने के लिए जरूरी था कि ख्वाबावर गोलियों वाला मामला साफ हो। अगर वो गोलियां मकतूल को खाने में मिलाकर दी गई थी, तो फिर ये बात साबित हो जाती थी कि ये कत्ल पूरी मंसूबा बंदी से किया गया है और सुगरा इस मंसूबे का मरकजी किरदार है। लेकिन अगर ये साबित होता कि मकतूल ने ये गोलियां खुद खरीदी थी या किसी डॉक्टर ने इसे लिख कर दी थी, तो सुगरा की मुश्किल आसान हो जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि निरंजन सिंह ने गोलियां कहाँ से खरीदी होंगी। कस्बे में एक छोटी सी दुकान तो थी, मगर वहाँ ऐसी दवाएं नहीं मिलती थी। ये गोलियां पक्की सड़क के किनारे एक कस्बे रामपुरा से खरीदी गई थी या अमृतसर से। अगर अमृतसर से खरीदी गई थी तो खोज लगाना बहुत मुश्किल था। दूसरी सूरत में खोज लग सकता था। रामपुरा में दवाइयों की एक बहुत ही बड़ी दुकान थी। उसका मालिक लाला गणपत मेरा वाकिफ था। बड़ा अच्छा आदमी था। वो तकसीम के वक्त मुसलमानों को हिंदू बलवाओं के हाथों से बचाते हुए कत्ल हुआ। मैंने अपने एएसआई को गणपत लाला की तरफ भेजा। एएसआई की वापसी कोई 4 घंटे बाद हुई। उसने बताया कि गणपत लाला के बयान के मुताबिक करीबन 1 माह पहले ढाब कस्बे का निरंजन सिंह उसके पास आया था और चंद दवाएं लेकर गया था। उसे ठीक तरह याद नहीं, लेकिन शक पड़ रहा था कि वो कुछ ख्वाबावर गोलियां भी लेकर गया था। मैंने एएसआई को दोबारा गणपत लाला के पास भेजा और वो इस बयान को तहरीर करके उस पर गणपत के दस्तखत करवा लाया। ये बयान सुगरा के लिए फायदा मंद साबित हो सकता था। वो शाम के वक्त अपने खामिन को हवालात में खाना देने आई तो मैं बाहर बरामदे में ही बैठा था। बिलाल शाह भी मेरे पास था। मैंने सुगरा को अपने पास बुला लिया। इसने हस्बे मामूल एक पुरानी चादर से मुंह सर ढांप रखा था। शीरख्वार बच्चा इसकी गोद में था और एक हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा पुराना सा टिफिन कैरियर था। मैंने आवाज दी तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसका पांव चादर में उलझा और वह गिरते गिरते बची। ऐसे में टिफिन इसके हाथ से छूट गया और इसके छोटे छोटे डब्बे दूर तक लुढ़कते चले गए। इन डब्बों से मूंग की पतली सी दाल निकली और 2 हल्की फुल्की रोटियां। वो मंजर मुझे आज तक याद है। बेबसी की तस्वीर बनी। वो बरामदे के दरमियान में बैठी थी। एक हाथ से रोते बच्चे को संभाला हुआ था, दूसरे से टिफिन के डब्बे उठा रही थी। बेबसी और लाचारी की तस्वीर थी ये औरत। लोग हवालात में अपने कैदियों के लिए मुर्गन खाने लेकर आते हैं, लेकिन वो मुश्किल से दाल रोटी का इंतजाम ही कर सकी थी। और अब ये दाल रोटी भी बीच चौराहे के बिखर गई थी। मैंने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो औरत की मदद करे, लेकिन कांस्टेबल से पहले ही बिलाल शाह लपक कर वहां पहुंच गया और बर्तन समेटने में सुगरा की मदद की। मैंने सुगरा को पास बुलाकर मुलायमत से गुफ्तगू की और उसे तसल्ली दी कि किसी ठोस सबूत के बगैर मैं उसे हरगिज गिरफ्तार नहीं करूंगा और जब तक उसका खामिद हवालात में है वो बिला रोक टोक उससे मिलने आ सकती है। वो मिन्नतें करने लगी कि इसके खामिद को कुछ ना कहा जाए। वो पहले ही बीमारी काट रहा है और उसमें और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो,
اگر وہ تعاون کرتا رہا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ کچھ دیر بعد سغرا خامند کو روٹی دے کر چلی گئی تو بلال شاہ غمگین سا میرے پاس آ بیٹھا، کہنے لگا، خان صاحب مجھے بڑا ترس آ رہا ہے جی اس بیچاری پر، کچھ کریں اس کے لیے۔ میں نے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں پابند ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے جی، وہ بولا، کوئی مالی امداد دینی چاہیے۔ مجھے پتا چلا ہے بڑی مشکل سے گزر ہو رہی ہے ان لوگوں کی، گھر میں فاقہ رہتا ہے اور بچے روتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ عورت مدد قبول کرے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کرے گی۔ وہ بولا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کچھ کریں ہی نہ۔ پھر سوچ کر کہنے لگا، میں اسے کہیں کسی کے گھر میں ملازم نہ رکھوا دوں۔ لیکن وہ ملازمت کرے گی کیسے؟ میں نے پوچھا، پہلے تو عزیز گھر میں رہتا تھا اور اس کے بچے سنبھال لیتا تھا، اب وہ 3 بچوں کو گھسیٹتی بھی کہاں ماری ماری پھرے گی؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ 7-8 زخمی افراد تھانے میں گھس آئے۔ کسی کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا سر پھٹا ہوا تھا اور کسی کے کپڑے تار تار ہو رہے تھے۔ دیہاتی تھانوں میں ایسے منظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، 2 گروہ کسی بات پر آپس میں ڈانگو ڈانگی ہو جاتے ہیں اور پھر زخمی حالت میں تھانے پرچہ کٹوانے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی واردات تھی۔ نواحی گاؤں میں چک مستریاں میں 2 پارٹیاں پانی کے جھگڑے پر لڑ پڑی تھیں۔ ایک بندہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی۔ میں اس معاملے سے نبٹنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری پارٹی کے لوگ بھی پہنچ گئے اور تھانے میں اچھی خاصی رونق ہو گئی۔ اسی دوران ہمارے قصبے یعنی ڈھاب کا سابق نمبردار لہنا سنگھ بھی تھانے آ پہنچا۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ بکل کے نیچے ریوالور بھی ہے۔ وہ اجازت لے کر میرے پاس اندر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نواز صاحب مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، مجھے صرف 3-4 منٹ کا وقت دے دیں۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اسی لڑائی کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نہیں، یہ کوئی اور بات ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم 5-10 منٹ باہر بیٹھو، میں ابھی فارغ ہو کر تمہیں بلاتا ہوں۔ بادل نخواستہ لہنا سنگھ باہر چلا گیا۔ میں ایک بار پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ باتوں کی گرما گرمی میں پتہ ہی نہیں چلا اور 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک مجھے لہنا سنگھ کا خیال آیا۔ میں نے اپنے سنتری سے پوچھا، نمبردار باہر بیٹھا ہے یا چلا گیا؟ وہ بولا، جناب ابھی کچھ دیر پہلے اٹھ کر گئے ہیں، کہتے تھے میں ابھی گھر سے چکر لگا کر آتا ہوں۔ میں ایک بار پھر راضی نامہ کرانے کے چکر میں پڑ گیا۔ ہم 9 بجے کے قریب فارغ ہوئے۔ میں نے سنتری سے پوچھا، نمبردار آیا؟ سنتری نے انکار میں جواب دیا۔ میں نے اس کے گھر بندہ بھیجا، معلوم ہوا وہ گھر میں بھی نہیں ہے۔ شام کے بعد وہ گھر گیا ہی نہیں تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کوئی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اب رات ہو چکی تھی، صبح ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اگلے روز علل صبح 4 بجے کے قریب نمبردار کا بھائی اور بیٹا تھانے پہنچ گئے۔ میں تھانے میں ہی سوتا تھا۔ مجھے جگا کر بتایا گیا کہ نمبردار لہنا سنگھ کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے چھوٹے بھائی بلراج نے کہا، ہم تو ہر جگہ دیکھ چکے ہیں جی، رام پورا تک بندے دوڑائے ہیں پر کہیں سے کھوج نہیں ملا۔ میں نے پوچھا، کہیں امر تسر تو نہیں چلا گیا؟ بلراج بولا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی، وہ تو گھر میں بھرجائی سے کہہ کر گئے تھے، میں ابھی واپس آ کر روٹی کھاتا ہوں۔ امر تسر تو دور کی بات ہے، انہوں نے قصبے سے بھی باہر جانا ہوتا تو روٹی شوق سے کھا کر جاتے۔ میں نے پوچھا، کسی سے تازہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ لہنا سنگھ کا بیٹا بولا، جھگڑا تو ہے جی، اور سارا قصبہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے اڑتی اڑتی بات آپ تک بھی پہنچی ہو۔ رب نہ کرے باپو نہ ملا تو ہمارا پرچہ صرف اور صرف چودھریوں پر ہوگا۔ لہنا سنگھ کے بیٹے نے درست ہی کہا تھا۔ نمبردار لہنا سنگھ اور چودھری شام سنگھ کے جھگڑے کی بھنک میرے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ دونوں گہرے یار تھے، اکٹھے کھاتے پیتے اور موج اڑاتے تھے، مگر چند ماہ پہلے کسی طوائف کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ طوائف بازی اس علاقے کے چودھریوں اور وڈیروں میں عام تھی، آئے دن حویلیوں میں مجرے ہوتے رہتے تھے۔
श्याम सिंह लाहौर की एक नोखेज तवाइफ की नथ उतरवाई के लिए उसे अपने डेरे पर लाया था। नथ उतरवाई से मतलब वो रकम होती है जो एक तवाइफ पहली बार किसी मर्द के साथ जाने के लिए वसूल करती है। ये रकम सैकड़ों में नहीं होती, हजारों और लाखों में होती है। आजकल का लाख तक का सैकड़ा था और श्याम सिंह उस नई नोकीली लड़की को पूरे 500 में ढाब लाया था। वो पढ़ी लिखी और नखरे वाली थी। अभी वो सिर्फ 2 ही रोज श्याम सिंह के पास रही थी कि एक दिन लहना सिंह रेसी तांगे पर सवार नशे में धुत श्याम सिंह के डेरे पर पहुंच गया। श्याम सिंह उस वक्त कहीं गया हुआ था। चमचम करती नोखेज तवाइफ को देखकर लहना सिंह के मुंह में पानी भर आया। वो नशे में धुत था और उसके साथी भी टुन हो रहे थे। वो सब के सब लड़की पर चढ़ दौड़े। 2-3 घंटे बाद जब श्याम सिंह वन सवर कर घर से डेरे पर वापस आया तो उजड़ी पजड़ी कुचली सी तवाइफ शहर वापस जाने के लिए सामान बांध चुकी थी। श्याम सिंह ने बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन वो अपने इरादे पर कायम रही। उसने कहा, जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। गुस्से में भरी हुई अपने नौकर के साथ लाहौर वापस चली गई। बाद में श्याम सिंह उसे मनाने के लिए लाहौर गया। तवाइफ ने लहने के खिलाफ उसके खूब कान भरे और उसे भड़काकर आग बगोला कर दिया। श्याम सिंह ढाब वापस आया तो लहना सिंह से उसकी लड़ाई हो गई। इस वाक़ये को अब 10-12 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन लहना सिंह और श्याम सिंह के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी में इजाफा ही हुआ था और अब आनन फानन लहना सिंह गुम हो गया था। मैंने बलराज सिंह के इसरार पर चौधरी के खिलाफ कचेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और एएसआई को भेजा कि वह चौधरी श्याम सिंह को थाने बुला लाए। एएसआई हुक्म की तामील में रवाना हो गया। इसी दौरान लहना सिंह के 2 रिश्तेदार भागे हुए आए। उन्होंने बताया कि चौधरी श्याम सिंह ने लहना सिंह को कत्ल कर दिया है या शरीर जख्मी हालत करके अगवा कर लिया है। वो सख्त घबराए हुए थे। मैंने तफसील पूछी तो एक शख्स कहने लगा, जनाब, हम अभी अपनी आंखों से खून के धब्बे देकर आए हैं। मौके पर लहना सिंह की एक जूती भी पड़ी है। आप खुद मौका मुलाहिजा कर सकते हैं। हमने अभी तक कोई चीज नहीं छेड़ी। मैंने पूछा, कहाँ देखे हैं खून के धब्बे? लहना सिंह का एक बेटा रोते हुए बोला, अपनी हवेली के पिछवाड़े। मैं लहना सिंह के अजीजों के साथ फौरन मौके की तरफ रवाना हुआ। साबिक नंबरदार लहना सिंह की हवेली थाने से बमुश्किल 3 फरलांग के फासले पर थी। हवेली की पिछली तरफ खेत थे और खेतों के साथ साथ एक छोटी सी पगडंडी हवेली के एक बकली दरवाजे तक जाती थी। थाने से वापस हवेली आते हुए अगर लहना सिंह सामने वाले दरवाजे से हवेली में दाखिल होता तो उसे काफी लंबा चक्कर काटना पड़ता। उसने पगडंडी वाला मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था और यहीं किसी से उसकी लड़ाई हो गई थी। बकली दरवाजे से करीबन 50 कदम दूर कच्ची जमीन पर खून के 2-3 बड़े धब्बे मौजूद थे। इसके अलावा लहना सिंह की जूती पड़ी थी और झींगा मुश्ती के आसार भी साफ नजर आ रहे थे। और इतना ज्यादा नहीं था कि लहना सिंह को मकतूल ख्याल कर लिया जाता। यूं लगता था वो जख्मी हुआ है और जख्मी करने वाले इसे कुछ दूर तक घसीट कर और फिर उठा कर ले गए हैं। मौके का अच्छी तरह मुआयना करने और 1-2 बयान लेने के बाद हम थाने वापस आ गए। यहाँ चौधरी श्याम सिंह पूरे रौब के साथ बैठा हुआ था। कोई 1 फुट ऊंचा रंगीन शिमला, टासे का खड़कता हुआ कुर्ता और वैसा ही कलफ लगा तहबंद। चौधरी की आंखें निस्वारी थीं और उनमें ऐश परस्ती कूद कूद कर भरी हुई थी। मुझे मरोड़ कर कहने लगा, नवाज खान साहब, मुझको चंगी तरह पता था कि आपने मुझको थाने बुलाना है। लहना सिंह जैसे मनहूस बंदे की यारी का कुछ इनाम तो मिलना चाहिए था ना, हमको भी। मैंने दूसरों को भेजकर श्याम सिंह से अकेले में बातचीत करना मुनासिब समझी। सब बाहर चले गए तो मैंने कहा, लंबे चक्रों में पड़ना ठीक नहीं। अगर लहना सिंह तेरे पास है तो उसे बरामद करा दे। मैं कोई केस नहीं बनाऊंगा। अगर बनाना ही पड़ा तो तेरे 1-2 कारिंदों के खिलाफ बनाकर मामला रफा दफा कर दूंगा। वो मुस्कुराने लगा, नवाज साहब, हम केसों से नहीं डरने वाले। आपको पता ही है, 1-2 महीने कचहरी का मुंह ना देखें तो गवाचे गवाचे फिरते हैं। बाकी जहाँ तक लहना सिंह की बात है, मुझे इसका कुछ नहीं पता। मैंने 1 हफ्ता पहले रामपुरा के रास्ते में उसकी शक्ल देखी थी। शाम तक कई बने बनाए काम बिगड़ गए थे। वाहेगुरु बचाए ऐसे मनहूसों से।
میں نے شام سنگھ کو کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ ویسے مجھے اس کی باتوں سے جرم کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، شاید تمہیں ایک بات معلوم نہیں شام سنگھ، غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے لینا سنگھ میرے پاس تھانے آیا تھا۔ میرے اس فکرے نے شام کے سر پر بم کے دھماکے کا کام کیا۔ یوں لگا جیسے اس کا کوئی اندرونی خدشہ ایک دم سچ نکل آیا ہو۔ میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے بدحواس دیکھ کر میں نے ایک اور چوٹ لگائی۔ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں چودھری، اگر چاہتے ہو کہ میں تعاون کروں تو تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ چودھری نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی سنبھل نہیں سکا۔ وہ بڑبولا اور باتونی سا شخص تھا۔ ایسے بندے کی زبان سے جلدی میں اکثر غیر ضروری بات نکل جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تیزی سے بولا، مجھ کو نہیں پتا جی کہ لینا سنگھ نے آپ کے کیا کان بھرے ہیں۔ اور وہ جندرا تو کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا، ہونٹ یوں مضبوطی سے بند کر لیے جیسے کسی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا جندرا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، اس لینا سنگھ کی زبان نہیں ہے، سمجھیں، کتے کی بوٹی رکھی ہے منہ کے اندر۔ اگر آپ نے اس کی باتوں پر اعتبار کرنا ہے تو پھر ابھی میرے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ دیں۔ وہ ابھی تک جھلایا ہوا تھا، جیسے زبان کے پھسل جانے پر خود کو کوس رہا ہو۔ وہ تیزی سے باتیں بدلنے لگا، جیسے اس کوشش میں کہ میرے دماغ سے جندرے والی بات نکل جائے۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر میں نے یہی ظاہر کیا کہ میرا ذہن اس طرف سے ہٹ گیا ہے۔ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں نے بات کا رخ موڑ دیا اور طوائف والے چکر کے بارے میں کچھ بات چیت کر کے اسے رخصت کر دیا۔ وہ اطمینان کے ساتھ واپس چلا گیا کہ میرا شک رفع ہو چکا ہے، لیکن اصل شک تو اب شروع ہوا تھا۔ چودھری کی اپنی باتیں ہی اس کے خلاف جال بن رہی تھی۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ لینا سنگھ نے شام سنگھ کی رکھیل کو تہس نہس کر کے جس دشمنی کی بنیاد ڈالی تھی، وہی دشمنی اس کی گمشدگی کا سبب بنی ہے۔ زن کے جھگڑے کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس وقت یہی زہر شام سنگھ اور لینا سنگھ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ میں نے لینا سنگھ کے عزیزوں کو تسلی دی اور ان سے قسم لی کہ وہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے۔ لینا سنگھ کے بھائی نے کہا، ہم نے کبھی دنگا فساد کیا ہی نہیں جی، یہ کام چودھریوں کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں تو جناب ہم گھر سے ہی باہر نہیں نکلیں گے، ہم نے دشمنی نہیں پالنی، ہمیں صرف اپنا بھائی چاہیے۔ میں نے کہا، بھائی تمہیں مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لینا سنگھ کے عزیز واپس چلے گئے۔ میں نے کارروائی ڈالنے کے لیے اور چودھری کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اب ان پر شک نہیں کر رہا، چند ایک اوباش افراد کو تھانے میں بٹھا دیا اور ان کی چھترول وغیرہ کی۔ اس چھترول سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک دو چوریاں پکڑی گئیں اور جیب تراشی کی ایک واردات کا سراغ مل گیا۔ لینا سنگھ کا پتہ نہ ان لوگوں سے ملنا تھا نہ ملا۔ میں نے لینا سنگھ کے عزیزوں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی وہ مل جائے گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ملے گا۔ میں کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لینا سنگھ کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ ہاں، اس بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ لینا کے گم ہونے میں چودھریوں کا ہاتھ ہے۔ شام تک ایک اور انکشاف ہو گیا، اور یہ اس کیس کا سب سے اہم انکشاف تھا۔ میں نے شام سنگھ کے ملاقات کے فوراً بعد اپنے مخبر خاص بلال شاہ کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ جندرا سنگھ یا جندرا کمار نامی کسی شخص کا پتہ کرے۔ مجھے یقین تھا کہ جندرا کسی ایسے شخص کا نام ہے جس کا تعلق اس کیس سے بہت گہرا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے بلال شاہ نے مجھے نہایت چونکا دینے والی خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ جندرا کسی شخص کا نام نہیں بلکہ عرفیت ہے، یعنی عرف ہے۔ چند روز پہلے قتل ہونے والا نرنجن سنگھ نوجوانی میں پہلوانی بھی کرتا رہا ہے۔ اسے بعض لوگ جندرا پہلوان کہتے تھے کیونکہ اس کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ اب ان واقعات کو زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بعض پرانے لوگ اب بھی نرنجن کو جندرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، کیا قصبے میں اور کوئی جندرا نہیں؟ بلال شاہ نے کہا، نہ صرف قصبے میں بلکہ میری معلومات کے مطابق ارد گرد کے دیہات میں بھی اس نام یا عرف کا کوئی بندہ نہیں۔ میرے رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا نرنجن سنگھ کے قتل اور لینا سنگھ کی گمشدگی میں گہرا تعلق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا
کہ لینا سنگھ قتل کی واردات کے بارے میں کچھ جانتا ہو اور اسی لیے اسے موقع سے غائب کر دیا گیا ہو۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ خود مجھے کوئی اطلاع پہنچانے کے لیے تھانے آیا تھا اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اسے باہر بٹھا دیا تھا۔ ممکن ہے کہ میں اس کی بات سن لیتا تو نہ صرف نرنجن سنگھ کے قتل کا مسئلہ حل ہو جاتا بلکہ خود لہنا بھی بڑی مصیبت سے بچ جاتا۔ اب ذہن میں خود بخود یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کہیں نرنجن سنگھ کو اس کی حویلی میں جان سے مار دینے والے چودھری تو نہیں؟ اگر چودھریوں نے ایسا کیا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نرنجن سنگھ سے چودھری شام کی دشمنی تھی اور نہ اس کے کسی بھائی بہن کی، بلکہ نرنجن سے چودھریوں کا کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا۔ چودھریوں زمینداروں کا تعلق واسطہ اپنے جیسے لوگوں سے ہوتا ہے اور نرنجن سنگھ تو 6 مہینے پہلے تک صرف ایک کریانہ فروش تھا۔ چودھری شام سنگھ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی؟ گھوم پھر کر ذہن اس بات کی طرف جاتا تھا جو شروع سے پردے میں تھی اور ابھی پتہ نہیں کب تک پردے میں رہنی تھی۔ میرا اشارہ اس خوشحالی کی طرف تھا جو نرنجن سنگھ کے گھر میں اچانک آ گئی تھی اور جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ نرنجن کا کہنا تھا کہ ایک سودے میں اسے زبردست منافع ہوا ہے اور یہ پیسہ اسی منافع کی نشانی ہے، جبکہ اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے نرنجن کی خفیہ خوشحالی ہی چودھری شام سنگھ کے لالچ کا باعث بن گئی ہو اور اس نے اسے قتل کرا دیا ہو۔ بعد میں لہنا سنگھ کو اس واردات کا پتہ چلا ہو، وہ مخبری کرنا چاہتا ہو اور اس مخبری کے ڈر سے چودھریوں نے اسے غائب کرا دیا ہو۔ اب چودھری شام وغیرہ کی نگرانی بہت ضروری ہو گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس قصبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو چودھری شام سنگھ کی نگرانی یا اس کے خلاف مخبری کرنے کا خطرہ مول لے سکے۔ بہت گھوم پھر کر میری نگاہ ایک دائی جہانوں پر پڑی۔ جہانوں بڑی صحت مند اور دبنگ عورت تھی، قصبے کی ہر 4 دیواری میں دندناتی بھی گھس جاتی تھی، چودھریوں سے اس کی گاڑی چھنتی تھی اور اس حویلی میں ہونے والے سارے بچے اسی کی مدد سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ لالچی اور ڈرنے والی عورت نہیں تھی، لیکن اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ آ چکی تھی اور اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے چودھری کے خلاف مخبری پر راضی کر لیا۔ اس کمزوری کی تفصیل میں گیا تو یہ کہانی طویل ہو جائے گی، ویسے بھی یہ ذکر یہاں مناسب نہیں۔ مختصراً یہ جان لیں کہ ماضی میں جہانوں ایک لڑکے باز عورت رہی تھی۔ اس کے سسرالی گاؤں چندر پور میں ایسے کئی قصے مشہور تھے، جبکہ یہاں ڈھاب میں اسے سب پاک باز سمجھتے تھے۔ بہرحال میں نے جہانوں کو موت دکھا کر بخار پر راضی کر لیا، جانی وہ چودھری شام سنگھ پر نگاہ رکھنے کو تیار ہو گئی۔ جہانوں سے میرا رابطہ بلال شاہ کے ذریعے تھا۔ دوسرے تیسرے روز بلال شاہ نے مجھے آ کر بتایا کہ حویلی میں شام سنگھ کا ایک کارندہ جھورا موجود نہیں ہے، سنا ہے چودھری نے اسے کسی خاص کام سے بھیجا ہوا ہے۔ بلال شاہ نے کہا، جہانوں کو شک ہے کہ جھورا کسی چکر میں حویلی سے باہر ہے۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ جہانوں سے مسلسل رابطہ رکھے اور جو ہی کوئی بات اہم معلوم ہو مجھے اطلاع دی جائے۔ بلال شاہ ان دنوں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا۔ عزیز کی بیوی سغرا سے اسے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اور عزیز کسی طرح اس چکر سے نکل آئیں۔ ویسے تو بلال شاہ ایک ہمدرد بندہ تھا، لیکن سغرا سے اس کی ہمدردی کی وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ بلال شاہ کو اس عورت کی شکل و صورت اپنی بچھڑی محبوبہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس محبوبہ کی یاد میں وہ اکثر آہیں بھرتا رہتا تھا۔ غم غلط کرتے کرتے اس نے گھر میں بچوں کی لائن لگا لی تھی، مگر غم پھر بھی اپنی جگہ برقرار رہا تھا۔ بلال شاہ کی اس محبوبہ کا ذکر آپ ایک کہانی میں پڑھ چکے ہیں۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ سغرا کی آنکھوں میں، اس کے ہونٹوں میں یا اس کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسی بات ہے جو اس کی جان تمنا میں تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چوتھے پانچویں روز مجھے ایک نہایت اہم خبر ملی۔ خبر لانے والا بلال شاہ ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی 10 منٹ پہلے جہانو اس کے گھر آئی تھی اور اس نے اطلاع دی ہے کہ سابق نمبردار لہنگا چودھری شام کے کارندے جھورے کے یعنی کنویں پر ہے۔ وہ شدید زخمی ہے اور کوئی پتہ نہیں 1 آدھ دن میں ہی پار ہو جائے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا،
کل رات گئے جھورا حویلی میں آیا تھا اور بند کمرے میں چودھری سے دیر تک باتوں میں مصروف رہا۔ وہ واپس جانے لگا تو جہانو نے دلیری کی اور اپنے بیٹے کو جھورے کے پیچھے لگا دیا۔ جھورا سیدھا اپنے کھو پر گیا۔ یہ کھو جھورے کے باپ کا تھا، اب ایک عرصے سے بند پڑا ہے اور کوئی اس طرف آتا جاتا نہیں۔ یہاں چند کچے کوٹھے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جھورے نے لہنگا سنگھ کو ایک ایسے ہی کوٹھے پر رکھا ہوا ہے۔ وہاں جھورے کے علاوہ ایک اور بندہ بھی پہرے پر رہتا ہے۔ اس کے پاس پکی رائفل ہے اور گولیاں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ہے۔ جہانو کے بیٹے نے جان مشکل میں ڈال کر بڑی کارآمد معلومات حاصل کی تھی۔ ہم ان معلومات سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی تھی۔ میں نے فوراً چھاپا مار پارٹی ترتیب دی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو حویلی دوڑایا کہ وہ چودھری شام سنگھ کو تھانے بلا لائے۔ چھاپا مارنے سے پہلے میں شام سنگھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے ہی نکل آتا، لیکن شام سنگھ قصبے میں نہیں تھا، لاہور گیا ہوا تھا۔ شاید اسی چمک چھلو کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوگا جو چند ماہ پہلے شام اور لہنگے میں اینٹ کتے کا بیر ڈال چکی تھی۔ میں نے کسی دوسرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسی وقت پارٹی کے ساتھ چورے کے کھو پر دھاوا بول دیا۔ یہ صبح 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ بڑی گرم چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا ابھی دوپہر شروع ہوئی ہے۔ کھیت کھلیان سنسان نظر آ رہے تھے۔ کچے راستے کی دھول پھانکتے ہمیں خشک نالے میں داخل ہوئے اور 1 میل اسی کے اندر ہی اندر چلتے عین جھورے کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کیا وہ طویل ضرور تھا لیکن بالکل محفوظ تھا۔ جھورا سنگھ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ پولیس اس کے سر پر پہنچی ہے۔ وہ ایک گھنے پیپل کے نیچے ایک ملنگ نما شخص کے ساتھ بیٹھا سردائی پی رہا تھا۔ سردائی ایک ایسا گھوٹا ہوتا ہے جس میں بھنگ کے علاوہ بادام اور مغز وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔ نشے باز اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ مشروب گرمیوں میں جگر وغیرہ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ مشروب جگر کے ساتھ ساتھ بندے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور نتیجے میں کفن دفن اور کریا کرم کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جھورے نے ہمیں دیکھتے ہی چھلانگ لگائی اور کوٹھوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اس کی دھوتی کسی بڑے پرندے کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے دیکھی۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ جھورا سنگھ نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اور دوڑتا چلا گیا۔ میں نے تاک کر اس کی پنڈلی کو نشانہ بنایا۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ دروازے کے پاس گرا اور پٹ کھول کر جلدی سے اندر گھس گیا۔ اندر سے کنڈی چڑھنے کی آواز ہمیں صاف سنائی دی۔ ہم نے 3 اطراف سے کوٹھوں کو گھیر لیا اور جھورے کو باہر آنے کی وارننگ دی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، کوئی آہٹ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ قرب و جوار میں صرف ملنگ کی آواز تھی جو فائرنگ سے ڈر کر زمین پر گر پڑا تھا اور اب جان بخشی کے لیے سب انسپیکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے اشارے پر 2 ہیڈ کانسٹیبلوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ چند گولیاں بند دروازے پر بھی برسائی گئیں۔ اس کے بعد میں نے بلند آواز میں ایک بار پھر جھورے اور اس کے ساتھی کو باہر آنے کا کہا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور جھورا اپنے ساتھی سمیت ہاتھ اٹھائے باہر نکل آیا۔ اس کا رنگ مٹی ہو رہا تھا، بائیں پنڈلی خون سے رنگین تھی۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آگے بڑھا اور ان دونوں کو الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ لہنا کہاں ہے؟ میں نے جھورے سے پوچھا۔ اندر، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کوئی تیسرا بندہ تو نہیں اندر؟ میں نے ریوالور اس کے سر سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ ایک لمبوترے کمرے میں ایک گابھن گدی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس پرالی پر کچھ سکڑا پڑا تھا۔ وہ لہنا تھا لیکن میں اسے بمشکل پہچان سکا۔ اس کے کیس کھل کر کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک بنیان تھی، اس پر بھی خون کے بڑے بڑے دھبے موجود تھے۔ سر پھٹا ہوا، سامنے کے 2 دانت غائب، ایک کلائی ٹوٹ کر لٹکی ہوئی اور رانوں پر کلہاڑی کے کئی زخم۔ وہ بہت بری حالت میں تھا اور نیم بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ شاید 1 آدھ دن اور اسی طرح پڑا رہتا تو ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا۔ ہم اسے چارپائی پر ڈال کر باہر لائے۔ فائرنگ کی آواز سے ارد گرد موجود لوگ موقع پر اکٹھے ہو گئے۔ لہنا سنگھ کی بری حالت دیکھ کر وہ دانتوں میں انگلیاں دبانے لگے۔
کمروں کی تلاشی لی گئی تو ایک جگہ سے لینا سنگھ کے خون آلود کپڑے اور اس کی جوتی کا دوسرا پاؤں ملا۔ اس کا بھرا ہوا ریوالور بھی وہی پڑا ہوا تھا۔ لینا سنگھ کو پہلے تھانے لے جایا گیا اور وہاں سے گاڑی کا انتظام کر کے امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے زخم بہت خراب ہو چکے تھے۔ ایک ٹانگ ران پر سے کاٹنی پڑی، دوسری ٹانگ ٹخنے سے کولے تک پلاسٹر میں جکڑ دی گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے 5ویں روز اس کی طبیعت ذرا سی سنبھلی اور وہ بیان دینے کے قابل ہوا۔ تاہم اس کے بیان دینے سے پہلے ہی میں چودھری شام سنگھ اور اس کے ایک بھائی کو گرفتار کر چکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں لینا سنگھ کے بیان کا انتظار کرتا رہا تو چودھری ایسا غائب ہوگا کہ پھر ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ حوالات میں چودھری شام نے کوئی بھی جرم قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ چودھری اور اس کے ہمنوا مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ لالچ، دھونس، دباؤ، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن میں چودھری شام کو نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ لینا سنگھ کے بیان کے بعد چودھری شام سنگھ کے خلاف کیس اور مضبوط ہو گیا۔ اس بیان سے وہ یوں پھنسا جیسے چوہا چوہے دان میں پھنستا ہے۔ ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں بستر پر لیٹے لیٹے لینا سنگھ نے کمزور سی آواز میں جو طویل بیان دیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ کہنے لگا، واحے گرو کو کرپا ہے کہ زندہ بچ گیا ہوں، اور اس سے بڑی کرپا یہ ہے کہ آپ کو بیان دے رہا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ میرا بیان لکھ لیں اور ابھی میرے انگوٹھے لگوا لیں۔ میں نے کہا، تم پوری تسلی سے بولو، تم جو کہو گے اس کا ایک لفظ ضائع نہیں ہوگا، سب کچھ عدالت میں پہنچے گا۔ وہ اپنی الجھتی سانسوں پر قابو پا کر بولا، کریانہ فروش نرنجن سنگھ کا قاتل چودھری شام سنگھ ہے۔ اس نے اپنے بدماش جھورے کے ذریعے اسے قتل کرایا ہے۔ میں اس روز تھانے میں یہی اطلاع دینے کے لیے پہنچا تھا، مگر قسمت میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی۔ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا تو گھر کا چکر لگانے چلا گیا۔ وہاں مجھے شام کے بندوں نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پوچھا، قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، نرنجن کے قتل کی کیا وجہ تھی؟ بڑی خاص وجہ تھی جناب، لینا سنگھ نے کہا۔ نرنجن کے پاس سونے کا ایک ٹل تھا، یعنی بہت بڑی گھنٹی۔ اس گھنٹی کا وزن کچھ نہیں تو 3 سیر تھا۔ 3 سیر خالص سونا جس کے پاس ہو اسے کوئی بھی جان سے مار سکتا ہے۔ چودھری شام کو سونے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے نرنجن کا دھڑ تن سے الگ کر دیا۔ یہ سونا اب چودھری شام کے پاس ہے، آپ اسے جوتا ماریں گے تو وہ سب کچھ بک دے گا۔ لینا سنگھ کی اطلاع سنسنی خیز تھی۔ 3 سیر سونا اس وقت بھی ہزاروں روپے کا تھا۔ میں نے لینا سنگھ سے پوچھا کہ نرنجن کو وہ گھنٹی کہاں سے ملی تھی؟ وہ بولا، بس کہیں سے اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے 6-7 مہینے پہلے تک نرنجن سنگھ کریانے کی دکان کرتا تھا۔ اس نے مختلف قسم کی مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ لوگ پرانے پیتل وغیرہ کی بیکار چیزیں اس کے پاس لاتے تھے اور بدلے میں کوئی میٹھی چیز لے جاتے تھے۔ سونے کی وہ گھنٹی بھی کسی کو زمین سے ملی تھی، بالکل ٹوٹی پھوٹی اور مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بھی سیاہ ہو رہا تھا۔ سیدھے سادے دیہاتی نے اسے پیتل کا سمجھا اور نرنجن سنگھ کو دے کر اس کے بدلے میں 4-5 روپے کا سودا لے گیا۔ نرنجن سنگھ ہوشیار چلاک بندہ تھا، اسے شک ہوا کہ یہ ٹل پیتل کا نہیں ہے۔ گھر جا کر اس نے گھنٹی کو گرم کیا اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر سنیارے کے پاس لے گیا۔ سنیارے نے بتایا کہ یہ خالص سونا ہے۔ بس اس دن سے نرنجن کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہو گیا۔ گھنٹی کے ساتھ 2-2.5 پاؤں کی ایک زنجیر بھی تھی۔ نرنجن نے یہ زنجیر لاہور جا کر بیچ دی اور کئی ہزار نقد جیب میں ڈالے۔ قصبے پہنچ کر اس نے چھوٹی سی حویلی خریدی اور اسے اچھی طرح سجا بنا لیا۔ اب کریانے کی دکان پر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے دکان بیچ دی اور شہر میں آڑت کرنے لگا۔ آڑت تو بس نام ہی کی تھی، جس کے بعد 2.5-3 سیر سونا ہو اسے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد اس نے اپنی بیٹی کا بیاہ دھوم دھام سے کیا اور پھر اپنا ور ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے لینا سنگھ سے پوچھا، تمہیں ان ساری باتوں کا کیسے پتا چلا؟ اس نے کراہ کر پہلو کو تھوڑی سی حرکت دی اور بولا، ان دنوں شام سنگھ سے میری انبن نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتا تھا۔
اسے اپنے کسی مخبر کے ذریعے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے۔ 3 سیر سونا کوئی معمولی شے نہیں تھی۔ چودھری شیام کئی بار سوچ چکا تھا کہ سونے پر ہاتھ صاف کیا جائے، یہاں تک کہ ایک بار اس نے میرے سامنے ہی نرنجن کو قتل کرنے کی بات کی تھی۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، شاید اب وہ بات اسے یاد بھی نہ ہو، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ اب 2 ہفتے پہلے جب نرنجن کا قتل ہوا تو میرا دھیان فوراً شیام سنگھ کی طرف گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نرنجن کو مار کر ٹل غائب کرنے والا چودھری شیام سنگھ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اب شیام سنگھ کو پھانسی کے تختے پر پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میں نے ایک دن شیام سنگھ سے ملاقات کی اور اسے صاف لفظوں میں کہا کہ جو کرتوت اس نے کی ہے وہ میری نظر میں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ بات پولیس تک نہ پہنچے تو میرا حصہ مجھے پہنچا دے۔ چودھری شیام اندر سے بہت آگ بگولا ہوا، لیکن اس نے اپنا غصہ مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہنے لگا کہ وہ 1-2 روز میں جواب دے گا۔ 3-4 روز بعد میں نے اسے پھر پیغام بھیجا۔ میں نے اشاروں کرائیوں میں پیغام بھیجا تھا، اس نے بھی اشاروں کرائیوں میں جواب دیا کہ ابھی 1-2 روز اور صبر کرو۔ اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ شیام سنگھ کی بیٹھک میں مجھے جان سے مارنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ میں نے فوراً تھانے آنے کا فیصلہ کیا، مگر آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا گیا۔ میں نے لہنا سنگھ سے کہا، لہنا ایک بات بتاؤ، جب تمہیں کئی مہینے پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس سونے کا ٹل ہے اور شیام سنگھ کی نظر اس ٹل پر ہے، تو تم نے خود وہ ٹل حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ لہنا بولا، آپ نے بڑا ٹھیک سوال پوچھا ہے جی۔ سچی کھری بات یہ ہے کہ چودھری شیام سنگھ کی طرح مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نرنجن کا دھڑن تختہ کر کے اسے ٹل چھین لیتا۔ اگر میں نرنجن کو ڈرا دھمکا کر حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا تو بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نرنجن ویسے ہی کہیں غائب ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ آج نہیں تو کل چودھری شیام سنگھ نرنجن پر ہاتھ ڈالے گا، اور جب وہ ہاتھ ڈالے گا تو میں بھی اپنا حصہ وصول کر لوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب وہ گھنٹی کہاں ہے؟ لہنا بولا، شیام سنگھ نے اسے حویلی میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ دیکھ کر اسے کہیں غائب کر دیا ہو۔ اب وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے لہنا سنگھ سے مزید چند باتیں پوچھ کر گفتگو ختم کی اور فوراً امرتسر سے واپس ڈھاب روانہ ہو گیا۔ ڈھاب پہنچتے ہی ہم نے چودھری شیام کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری شیام اور اس کا ایک بھائی گرفتار تھے، لہٰذا چودھریوں کی اکڑفوں بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ میرے کہنے پر حویلی کی عورتیں پردے میں چلی گئیں اور ہم تلاشی کے لیے اندر گھس گئے۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم نے پوری تسلی سے حویلی کے کونے کھدرے دیکھے۔ اہل خانہ کی موجودگی میں صندوقوں، الماریوں وغیرہ کے تالے کھلوا کر بھی تلاشی لی گئی، لیکن کام کی چیز ہاتھ نہیں آئی۔ ہم قریباً مایوس ہو چکے تھے جب اچانک ٹل مل گیا۔ اسے ڈھونڈنے والا میرا ایک مریل سا سپاہی تھا۔ اسے چاولوں سے بھرے ہوئے ایک مٹکے پر شک گزرا۔ یہ مٹکا دوسرے برتنوں سے الگ ایک تنگ و تاریک کوٹڑی میں رکھا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مٹکے کے چاول فرش پر الٹے کیے تو نیچے سے سونے کی گھنٹی نکل آئی۔ گھنٹی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ زمین میں دفن رہی ہے۔ اس کے کناروں پر 3 طرف گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کے گھنگرو گر چکے تھے۔ موٹی زنجیر کا اب صرف ایک ہلکا باقی تھا۔ باقی معلوم نہیں یہ کس عبادت گاہ کا گھنٹا تھا، کن کے ہاتھوں نے کس دور میں اسے بنایا تھا اور کب یہ زمین میں برد ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ کسی راجے مہاراجے کے لاؤ لشکر کا حصہ ہو، کسی ہاتھی کے گلے میں جھولتا یا کسی چلتے پھرتے مندر میں سجایا جاتا ہو۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اہم بات صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ یہ گھنٹی سونے کی تھی۔ سونا جس کے بدلے میں روپیہ ملتا ہے، اور روپیہ جو اپنی پہچان آپ ہوتا ہے، جو کسی کا نہیں ہوتا اور سب کا ہوتا ہے، جس کے لیے جان لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے۔ میں نے اس خونی گھنٹی کو ایک میز پوش میں لپیٹا اور احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا خیال ہے میں یہاں آپ کو اس گھنٹی کی قیمت کا تھوڑا سا اندازہ کرا دوں گا، اور اس کا وزن 2.5 سیر بھی مان لیا جاتا تو آج کل کے حساب سے وہ کم و بیش 10 لاکھ روپے کا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ تھا
کہ یہ گھنٹی کس کو اور کہاں سے ملی، اور آیا لنگا سنگھ کا یہ بیان درست ہے کہ نرنجن سنگھ کو یہ ٹل کوئی بد نصیب 4-5 روپے میں بیچ گیا تھا۔ اس سوال کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا کہ ٹل کی سرعام نمائش کر دی جائے، کوئی ایسی شے پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ تو ہزاروں روپے کا سونا تھا، 200-300 کی شے بھی اکثر کھڈے لائن لگ جاتی ہے اور پھر ڈھونڈنے سے بھی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اتنی قیمتی شے دیکھ کر میرے عملے میں سے کئی بندوں کے دل کچے پکے ہونے لگے تھے، لیکن میری طبیعت کا بھی نہیں پتا تھا، لہٰذا اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹل کی برآمدگی کاغذوں میں درج کی گئی اور پھر اسے قصبے کے چوراہے میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اس نمائش کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا، رات 1.25 گھنٹے بعد ہی ایک شخص نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ قصبے کا ہی ایک رنگ ساز تھا، اس کی دکان نرنجن سنگھ کی دکان کے پاس ہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹل کو ہاتھ میں لے کر اور الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور بولا، تھانے دار صاحب، یہ ٹل تو میں نے عزیز کے پاس دیکھا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا، کس عزیز کے پاس؟ وہی جی، سغرا کا خامد، اللہ بخشے چاچے سلطان کا بیٹا۔ رنگ ساز نے وضاحت کی۔ کب دیکھا تھا؟ سب انسپیکٹر رشید نے تیزی سے پوچھا۔ وہ دماغ پر زور دینے لگا۔ یہی جی، بیساکھی سے 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ میں نرنجن سنگھ کی دکان پر ہی کھڑا تھا، وہاں عزیز اپنے چھوٹے کاکے کو گودی میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس وقت عزیز کے پاس یہی ٹل تھا۔ اس وقت ٹل کا رنگ کچھ کالا تھا اور مٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ نرنجن نے اسے جھاڑ کر ترازو میں ڈالا تھا اور تول کر 3-4 روپے کا بتایا تھا۔ پھر میری دکان پر گاہک آ گیا اور میں چلا گیا۔ پتہ نہیں بعد میں نرنجن اور عزیزے میں کیا بات ہوئی۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ یہ ہزاروں روپے کا ٹل اس عزیزے کا تھا جس کی بیوی ایک ایک کوڑی کو ترس رہی تھی اور جو خود قتل کے الزام میں جیل میں بند پڑا تھا۔ عزیزے نے یہ ٹل کہاں سے حاصل کیا اور کیوں، اس کی اصلیت نہ جان سکا۔ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ذہن پر یلغار کر رہے تھے۔ ان سوالوں کا جواب اس وقت صرف سغرا دے سکتی تھی۔ میں نے سغرا کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن وہ مجمع میں نہیں تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ عزیز کی بیوی کو فوراً گھر سے بلا کر لائے۔ بلال شاہ قریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ عزیز کی بیوی بچے گھر میں نہیں ہیں، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اڑوس پڑوس والوں کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس تنگ دستی کی حالت میں سغرا کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس تو امرتسر پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ خاوند سے جیل میں ملاقات کر سکتی۔ ذہن میں کئی خدشے سر اٹھانے لگے۔ سغرا جیسی عورتیں مایوسی کی حالت میں کبھی کبھار بڑے خطرناک کام کر جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پرانے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مصیبت کی ماری ایک ایسی ہی عورت نے اپنے 5 بچوں سمیت امرتسر کی نہر میں خودکشی کر لی تھی۔ 3 بچے تو سغرا کے بھی تھے۔ اس کا خاوند جیل میں تھا اور وہ پاپوں سے لڑ رہی تھی۔ کہیں وہ بھی تو کسی ایسی ہی راہ پر چل نہیں نکلی تھی۔ میں نے اس نجس خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا اور بلال شاہ سے کہا کہ ہم ابھی اور اسی وقت امرتسر جا رہے ہیں۔ بلال شاہ تو پہلے ہی سیر سپاٹے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم نے سرکاری جیپ نکالی اور امرتسر روانہ ہو گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ساتھ تھا اور اس نے سونے کا ٹل ایک کپڑے میں لپیٹ کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ امرتسر روانہ ہونے سے پہلے میں نے سب انسپیکٹر رشید کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سغرا اور اس کے بچوں کا پتہ کرے اور اگر وہ خود گھر واپس آ جائے تو انہیں کہیں نہ جانے دیا جائے۔ ہم امرتسر پہنچے اور وہاں سے جیل آ گئے۔ عزیز جو ڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں تھا، میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے کپڑے میں لپٹا ہوا ٹل دکھایا۔ وہ حیران نظروں سے گھنٹی کو دیکھتا رہا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، چند مہینے پہلے تم نے یہ گھنٹا نرنجن سنگھ کریانہ فروش کو بیچا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے ملا تھا تمہیں؟ اپنے گھر سے، اس نے جواب دیا۔ کیا یوں ہی چارپائی پہ رکھا مل گیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے اپنے زخمی بازو کو دوسرے بازو سے سہارا دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، یہ بیساکھی سے پہلے کی بات ہے جی۔
میں نے گھر میں ایک دیوار بنائی تھی، دیوار کے لیے بنیاد کھودی ہوئی تھی۔ رات کو تیز بارش ہوئی اور بنیاد میں کیچڑ سا ہو گیا۔ میرا بڑا لڑکا 5 سال کا ہے، وہ کھیلتا کھیلتا بنیاد میں چلا گیا اور وہاں سے کیچڑ سے یہ ٹل نکال لایا۔ دھو کر دیکھا تو یہ پیتل کا نظر آیا۔ بچے ضد کرنے لگے کہ مٹھائی کھائیں گے۔ میں اسے نرنجن کے پاس لے گیا اور 4 روپے کی مٹھائی لے کر بچوں کو کھلا دی۔ لیکن آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک کوئی بات، میں نے مختصر جواب دیا۔ عزیز کی آنکھوں میں اب حیرانی اور سنسنی کے ملے جلے جذبات تھے۔ کانپتی آواز میں کہنے لگا، جناب، کہیں یہ گھنٹہ سونے وغیرہ کا تو نہیں؟ سونے کا نہیں، ہیرے کا ہے، میں نے سرد مہری سے جواب دیا اور اس کے پاس سے واپس آ گیا۔ سگنا گھر میں نہیں تھی۔ ممکن تھا وہ خاوند سے ملاقات کے لیے جیل کا رخ کرتی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ یہاں نگاہ رکھے اور اگر سگنا نظر آئے تو اسے کہیں جانے نہ دے۔ جیل سے فارغ ہو کر میں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ لینا سنگھ کا حال احوال دریافت کرنا تھا۔ جب میں ہسپتال میں پہنچا تو لینا سنگھ کی لاش بڑے دروازے کے قریب رکھی نظر آئی۔ وہ اسٹریچر پر پڑا تھا، جسم پر چادر کھینچ دی گئی تھی۔ میں نے اسے اس کے اکلوتے پاؤں سے پہچانا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد وہ 5 روز موت و حیات کی کشمکش میں رہا تھا۔ آخر جان ہار گیا تھا۔ چودھری شام سنگھ اب دورے قتل کا ملزم تھا۔ لینا سنگھ کے نظری بیان اور حویلی سے ٹل کی برآمدی کے بعد وہ پوری طرح پھنس گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ سونا غارت گر ہوتا ہے۔ نرنجن سنگھ کے بعد اب لینا سنگھ بھی انجام کو پہنچا تھا اور یہ دونوں جاتے جاتے چودھری شام کو بھی سورگ باشی کرنے کا انتظام کر گئے تھے۔ اس کہانی والا معاملہ ہو رہا تھا جس میں 3 دوستوں کو سونے کی اینٹ ملی تھی۔ ایک دوست کھانا لینے جاتا ہے تو وہ اسے قتل کا پروگرام بنا لیتے ہیں تاکہ اینٹ آدھی تقسیم ہو سکے۔ دوست کو ختم کر کے وہ اس کا لایا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو خود بھی انا نلا ہو جاتے ہیں۔ اب پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ نرنجن سنگھ سگرا اور اس کے خاوند پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ وہ جس دولت پر عیش کر رہا تھا وہ ایک طرح سے سگرا اور عزیز ہی کی تھی۔ اس کے دل میں آیا ہوگا کہ بہتی گنگا سے اگر وہ دونوں بھی ہاتھ گیلے کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس نے نہ صرف سگرا کو گھر میں نوکری دی بلکہ اس پر مہربانی بھی کرنے لگا۔ گھر میں کھانا زیادہ پکتا تھا اس لیے باقی کھانا سگرا لے جاتی تھی۔ اس نے سگرا اور اس کے بچوں کو کپڑے بھی سلوا کر دیے۔ کسی وقت وہ عزیز کو نقد پیسے بھی دے دیتا تھا۔ سگرا اور عزیز اس سلوک پر خوش تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس دریا کے قطرے سے ان کی زبان گیلی ہو رہی ہے اس کے سارے پانی پر ان کا حق ہے۔ دوسری طرف لوگ نرنجن سنگھ کے کردار پر شک کرنے لگے، خاص طور پر جب نرنجن نے یہ کہا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو لوگوں کا دھیان خود بخود سگرا کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ وہ نرنجن کو چاچا کہہ رہی تھی، مگر بولنے والوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے۔ وہ بولتے رہے اور قصبے میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ سگرا سکھ ہو جائے گی اور نرنجن اس سے شادی کر لے گا۔ اب مسئلہ سگرا کو ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ اپنا کوئی کھوج پورا چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ سب انسپیکٹر رشید کئی جگہ پتہ کر چکا تھا۔ چنڈی گڑھ میں بھی عزیز و سگرا کے رشتے دار تھے، وہاں سے بھی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ میں نے ارد گرد کے دیہات میں موجود پولیس کے مخبروں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ سگرا اور اس کے بچوں کو تلاش کرے۔ لینا سنگھ کے نظری بیان کے بعد عزیز کے خلاف درج ہونے والی کیس میں کوئی جان نہیں رہی تھی۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی تھی کہ چودھری شام نے نرنجن کو اپنے پالتو گنڈے جورے کے ہاتھوں مروایا تھا۔ نرنجن کے معدے میں خواب آور دوا پائی گئی تھی جو اسے کسی نے نہیں کھلائی تھی۔ یہ دوا اپنے معدے میں اتارنے والا وہ خود تھا۔ نرنجن بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ جب بیٹی بیاہ کر شوہر کے گھر چلی گئی تو وہ دکھی رہنے لگا۔ اپنے قتل سے 3-4 روز پہلے تو وہ بہت پریشان تھا۔ دراصل اس کی بیٹی شاردا 8-10 روز اس کے پاس رہ کر سسرال واپس گئی تھی۔ وہ بہت اداسی محسوس کر رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس نے پرسکون نیند کے لیے وہ گولیاں کھا لی تھیں۔ اسی رات جھورا بھی اپنے مشن پر پہنچ گیا۔ اس کا مشن نرنجن کو قتل کرنا نہیں، صرف گھنٹہ حاصل کرنا تھا۔ وہ گھنٹہ نرنجن نے بڑی حفاظت کے ساتھ
گھر کی بالائی منزل پر کہیں چھپا رکھا تھا۔ گھنٹہ تلاش کرتے کرتے جب جھورا اس کے کمرے میں پہنچا جہاں نرنجن محو خواب تھا تو جھورے کی ٹھوکر سے نرنجن کا حقہ گر گیا۔ کھٹکے سے نرنجن کی آنکھ کھل گئی۔ دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود اس نے ہمت کی اور جھورے پر جا پڑا۔ اس نے جھورے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماضی میں وہ جندرا پہلوان کہلاتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی تالے ہی کی طرح مخالف کو پھانس لیتے تھے اور بے بس کر کے رکھ دیتے تھے۔ جھورے کے ساتھ بھی یہی ہوا، الٹے لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ گھنٹہ ابھی نہیں ملا تھا اور گھنٹے والے نے ایسا پکڑا تھا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 3-4 منٹ تک جھورے اور نرنجن میں خوب کشمکش چلی۔ آخر جھورا اپنی کرپان نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے دریغ نرنجن کے سینے پر وار کیے اور جب وہ گر گیا تو چھاتی پر چڑھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ نرنجن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جھورے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں آزادی سے دندناتا رہا اور آخر بالائی منزل کے کمرے سے گھنٹہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ نرنجن سے ہاتھا پائی کے دوران جھورے کی جیب سے کچھ ریزگاری بھی گری تھی۔ جھورا بہت تیز قسم کا عطر لگاتا اور بہت زیادہ مقدار میں لگاتا تھا۔ اس کے جسم سے عجیب سی بو اٹھتی رہتی تھی جسے وہ عطر میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی جیب سے گرنے والی ریزگاری میں اسی عطر کی خوشبو تھی۔ یوں عزیز اور سغرا کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا۔ وہ شروع سے آخر تک بے قصور تھے، بلکہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو وہ ملزم کی بجائے مدعی تھے۔ مدفون اشیاء کے رائج قانون کے مطابق اگر برآمد ہونے والی چیز کی حیثیت آثار قدیمہ کی نہ ہو اور اس پر کسی کی ملکیت ثابت نہ ہوتی ہو تو وہ اس شخص کی ملکیت تصور ہوگی جس کی زیر قبضہ اراضی سے وہ برآمد ہوئی ہو۔ اگر آثار قدیمہ کے معاملے میں تھوڑی سی رعایت کر دی جاتی تو یہ 2.5 سیر پکا سونا عزیز و سغرا کا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جسے سغرا کے معصوم بچے نے وہی کام کیا تھا جو سینکڑوں برس پہلے ایک اور بچے نے صحرا میں ایڑی مار کر کیا تھا۔ اس لک و دک صحرا سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا اور اس وقت غریبی کی تپتی ہوئی دھوپ میں سونے کا ایک ٹل چمکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بچے کے کم عقل ماں باپ خدا کی اس دین کو سمجھ نہیں سکے تھے اور انہوں نے دہلیز پر آئی ہوئی خوشحالی کو اپنی بے خبری کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں نے سغرا اور اس کے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ بلال شاہ بھی اس مہم میں پیش تھا۔ چند روز بعد جب عزیز بھی ضمانت پر رہا ہو گیا تو تلاش کی سرگرمی اور بھی بڑھ گئی۔ قریباً 2 ہفتے بعد ہمیں سغرا کا معمولی سا سراغ ملا۔ پتہ چلا کہ اسے قریبی قصبے رام پورہ سے مدن وال کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ مدن وال کھتریوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ڈھاب سے اس کا فاصلہ 15 میل سے کم نہیں تھا۔ یہ کافی دشوار گزار راستہ تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار مدن وال پہنچے۔ وہاں کے سکھ نمبردار آشو سے ملاقات ہوئی۔ آشو نے بتایا کہ چند روز پہلے گاؤں میں ایک عورت آئی تو تھی۔ سنا تھا کہ وہ بڑی ضرورت مند ہے۔ اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ گاؤں کے خدا تر شخص شیر سنگھ نے اسے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیر سنگھ کے گھر چوری کر کے بھاگ گئی ہے۔ میں نے چودھری آشو سے کہہ کر اسی وقت شیر سنگھ کو بلا لیا۔ شیر سنگھ ریٹائرڈ حوالدار تھا۔ لڑائی میں اس کا ایک پاؤں ناکارہ ہو چکا تھا، تاہم وہ بیساکھی کے بغیر ہی جسم کو ہلکورا دے کر چل لیتا تھا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر جی، میں نے اس کڑی کو ترس کھا کر گھر میں رکھا تھا۔ میری گھر والی بیمار رہتی تھی۔ میں نے سوچا چلو گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی، لیکن اس کے بچے اور میرے بچے سارا دن لڑتے رہتے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ میری گھر والی پہلے ہی بے آرام تھی، شور شرابے سے اور بیمار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام نہیں چلے گا۔ ادھر اس کڑی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ بس جاتے جاتے وہ کام دکھا گئی۔ میری بیوی کے 1-2 گہنے پڑے ہوئے تھے ٹرک میں، وہ اس نے نکال لیے اور چھوٹے بچے کے جانگھے میں چھپا دیے۔ وہ تو واحد گروہ نے کرپا کی کہ بر وقت مجھے پتہ چل گیا، نہیں تو وہ 200 روپے کا رگڑا لگا گئی تھی۔ میں فوجی بندہ ہوں جی، صاف کھری بات کرتا ہوں۔ مجھے اس پر بڑا غصہ تھا۔ میں نے اسے چوکی لے کر جانا تھا، لیکن پھر محلے داروں کے کہنے سننے پر چھوڑ دیا۔
میں نے حوالدار سے پوچھا، اس نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ سغرا، حوالدار نے جواب دیا۔ کہتی تھی میرا خاوند جیل میں ہے، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، میں اس سے ملنے امرتسر جانا چاہتی ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ بات بات پر آنسو بہانے لگتی تھی۔ کوئی دیکھتا تو سوچتا پتہ نہیں کتنی دکھی ہے۔ حوالدار کے بعد میں نے چند اور افراد سے بھی سغرا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سغرا کے بچے کے جانگے سے حوالدار کی بیوی کے گہنے نکلے تھے۔ نتیجے میں حوالدار نے سغرا کو تھپڑ مارے اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں جانتا تھا سغرا ایسی عورت نہیں ہے، یقیناً یہاں بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی گر گئی ہوگی۔ بعد میں میرا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ شیر سنگھ نے مجبور عورت کی عزت پر ہار ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ سغرا کے بیمار بچے کے جانگے میں گہنے چھپانے والا وہ خبیث خود ہی تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے دیر تک بات چیت کی، لیکن سغرا کی اگلی منزل کے بارے میں کوئی نہ بتا سکا۔ صرف ایک شخص نے اتنا اشارہ دیا کہ وہ پیدل امرتسر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امرتسر وہاں سے کم و بیش 30 میل دور تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں معصوم بچوں کے ساتھ اتنا طویل سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ پیدل چل کر 1 ہفتے سے پہلے امرتسر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے اس مدن وال گاؤں سے گئے 3 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا اگر وہ واقعی امرتسر کی طرف گئی ہے تو کہیں رامپورہ کے آس پاس ہوگی۔ ہم نے رامپورہ کا رخ کیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر سغرا کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ جو سغرا کے ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی، میرے دل میں عجیب سے وسوسے گر رہے تھے۔ اس کی غربت اور لاچاری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی اور میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگا۔ اور میں اکیلا قصوروار نہیں تھا۔ اس بے گناہ عورت کو اس حال تک پہنچانے میں کئی مردوں کا ہاتھ تھا۔ وہ مرد جس نے سغرا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا اور نتیجے میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نیا گھر بسانا پڑا تھا۔ وہ کارخانے دار جس نے عزیز کا ہاتھ ٹوٹنے پر اس کے دوسرے ہاتھ میں 20 روپے تھمائے اور چلتا کیا تھا۔ وہ مرد جنہوں نے نرنجن اور سغرا کے تعلق پر شک کیا تھا اور اس شک کی وجہ سے اسے نرنجن کی قاتلہ ٹھہرایا تھا۔ اور پھر میں جس کے سامنے سغرا نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی اور شوہر کی بے گناہی کی قسم کھائی تھی، مگر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکا تھا۔ اور اب یہ حوالدار شیر سنگھ جسے گدڑ سنگھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا، مجھے اس وقت بھی 90% یقین تھا کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے سغرا کے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، راستے میں جگہ جگہ رک کر ہم سغرا کے بارے میں پوچھتے جا رہے تھے۔ باغاں والی یا بھاگاں والی ایک گاؤں کے قریب سے ہمیں پھر سغرا کا سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ صرف 1 روز پہلے ایک خستہ حال عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بچہ سخت بیمار تھا اور کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ عورت چادر میں منہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ امرتسر جانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی شخص فضل دین اپنا ریڑا لے کر رامپور کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ وہ اسے پکی سڑک پر اتار دے گا۔ ہم نے گاؤں میں فضل دین کو تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس گاؤں کا نہیں، بس کبھی کبھار دودھ لے کر آتا ہے اور پھر کئی روز شکل نہیں دکھاتا۔ میں نے ایک حلوائی سے فضل دین کے ٹھکانے کا پتہ کروایا اور اپنے ASI کو وہاں بھیج دیا۔ تھانے سے نکلے ہوئے اب ہمیں 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا واپس جانا ضروری تھا۔ گھوڑے بھی سارا دن کی بھاگ دھوڑ سے نڈھال تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں ہم نے ان کے رخ موڑے اور دکھی چال چلتے ہوئے واپس ڈھاب روانہ ہو گئے۔ میں تھانے پہنچا تو علاقے کے چند معتبر افراد وہاں آئے بیٹھے تھے۔ ان میں ضلع جلندھر کا ایک نامی گرامی زمیندار عباس خان ویرو بھی تھا۔ عباس خان کی حیثیت چھوٹے موٹے جاگیردار کی تھی۔ شکار وغیرہ کا بے حد شوقین تھا۔ میں ویرو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران ہوا۔ بہرحال میری یہ حیرانی بہت جلد دور ہو گئی۔ یہ لوگ ایک نہایت ہی خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آئے تھے۔ وہ مسئلہ تھا عزیزے کے مکان اور ارد گرد کے 3-4 دوسرے مکان خریدنے کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی
کہ منہ مانگی قیمت پر یہ چند کوٹے خرید لیتے، اور وہ اس زمین پر قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس زمین سے اگر سونے کا گھنٹا نکلا تھا تو کچھ اور بھی نکل سکتا تھا۔ ممکن تھا یہ گھنٹا اس سامان کا ایک معمولی حصہ ہو جو یہاں دفن پڑا ہے۔ اگر وہاں کھدائی کی جاتی تو یہ بالکل غیر قانونی بات تھی، لیکن ایسے غیر قانونی کاموں پر قانون کے محافظوں کو تیار کرنا ویرو جیسے لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ یہ کھیل دکھانے کے لیے اپنی جیبیں نوٹوں سے اوور لوڈ رکھتے ہیں۔ خان ویرو کی جیبیں بھی بھری ہوئی تھیں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ ان جیبوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مفلوج کر دیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی غیر قانونی حرکت کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سزا بھی بھگتنا پڑے۔ میرے 2 ٹوک لہجے نے عباس خان ویرو اور اس کے ساتھیوں پر گھڑوں پانی ڈال دیا، اور وہ بے نیل مرام واپس چلے گئے۔ اس سے اگلے روز سغرا بھی مل گئی، لیکن زندہ نہیں، لاش کی صورت۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ 2 برس سے غربت کی چکی میں پسی ہوئی عورت مر چکی تھی۔ ایک بدبودار ہسپتال کے جھلسے ہوئے وارڈ میں وہ اپنے بیمار بچے کے بستر سے لگی دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کے باقی دونوں بچے قریب ہی گرد آلود فرش پر سو رہے تھے۔ سغرا کیسے مری؟ اسے دل کا دورہ پڑا ہوگا، دماغ کی کوئی نس پھٹی ہوگی، یا سانس رک گئی ہوگی۔ یوں ہی تو کوئی نہیں مرتا، لیکن کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بھی تو اپنے بیمار جگر گوشے کے گرد چکر لگاتا مر گیا تھا۔ مجھے لگا دکھوں کی ماری ہوئی سغرا نے بھی کوئی ایسا ہی عمل کیا ہوگا، ورنہ موت کا فرشتہ ایسا بھلکڑ تو نہیں تھا کہ بیمار بچے کی جگہ تندرست ماں کی جان لے جاتا۔ سغرا کی لاش ڈھاک پہنچی تو پورا قصبہ اشکبار تھا۔ ان میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ ان سب لوگوں نے مل کر سغرا پر الزامات لگائے تھے اور پھر اسے فاقوں کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ سب مرد و زن پشیمان تھے اور عزیز کو دلاسے دے رہے تھے۔ چپ کر جا عزیزے، خدا کو یہی منظور تھا۔ چپ کر جا عزیزے، واحے گرو کی یہی مرضی تھی۔ حوصلہ کر بھائی، بھگوان کی یہی اکشا تھی۔ اور رونے والا روتا چلا جا رہا تھا، پکارتا جا رہا تھا، سغرا آنکھیں کھول سغرا، اب ہم غریب نہیں رہے، دیکھ ہمارے پاس پیسے ہیں، اب میں تیرے لیے چوڑیاں بنواؤں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑے سلواؤں گا، اب مان جا سغرا۔ اس کی آواز پھیلتی اور گونجتی چلی جا رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری شام سنگھ اور جھورا اپنے انجام کو پہنچے۔ اپنے 2 ساتھیوں سمیت ان پر دوہرے قتل کے الزامات ثابت ہوئے۔ 9 اکتوبر 1942 کو علل صبح 5 بجے وہ چاروں ڈسٹرکٹ جیل کے احاطے میں پھانسی چڑھا دیے گئے۔ عزیز اپنے 3 بچوں سمیت ڈھاب چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پاس اب معقول رقم تھی، وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ 2.5 سیر سونے میں سے گورنمنٹ نے اپنے کچھ محصول وغیرہ کاٹے تھے، باقی رقم نقد عزیز کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ان واقعات کے قریباً 6 ماہ بعد انتظامیہ کی زیر نگرانی ڈھاب میں 3-4 جگہ کھدائی ہوئی، لیکن کسی کو کھوٹا سکہ تک نہیں ملا۔ اگر کچھ ملا تو وہ لکڑی کی چند گلی سڑی شہتیریں یا مٹی کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے تھے۔ ان واقعات کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بلال شاہ کی طرح میری نگاہ میں بھی کبھی کبھی سغرا کا مردہ چہرہ گھوم جاتا ہے۔ جو سغرا چلی گئی اسے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس کہانی کے کردار آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی عزیز نہ کردہ گناہ کی سزا جیل میں بھگت رہا ہوگا، کوئی سغرا اپنے بھوکے بچوں کو بہلا بہلا کر سلا رہی ہوگی، کوئی چودھری شام اپنی حویلی میں بیٹھ کر سازشوں کے جال بن رہا ہوگا۔ سغرا کو آج بھی بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ سغرا آج بھی مشکل میں ہے۔